اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ شدید کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اپنے والدین کی محبت بھی ہوگی، اپنے پیر استاد کی محبت بھی ہوگی، ایمان والوں کی بھی محبت ہوگی، اپنے بیوی بچوں کی بھی محبت ہوگی، جو جائز محبتیں ہیں وہ بھی ہوگی، لیکن ان سب کے اوپر جو غالب ہوگی وہ اللہ رب العزت کی محبت ہوگی۔ شدید کا لفظ بتا رہا ہے، تو اس لیے یہ تمام محبتیں تو اس دل میں ہونی چاہیے، لیکن ان کے اوپر جو غلبہ ہو محبت کا وہ اللہ رب العزت کا محبت کا غلبہ ہو۔ جب اللہ رب العزت کی محبت کی نعمت کسی کو مل جاتی ہے، پھر انسان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، پھر انسان کا دن اور رات بدل جاتا ہے، انسان الگ امنگ میں، الگ کیفیت میں وقت گزارتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے اپنی جاب سے، تو کسی نے کہا کہ حضرت اب آپ کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت نے شعر میں جواب فرمایا کہ پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ تو جن کے دل میں پھر اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے نا، ان کا پھر ہر وقت ملاقات کو جی چاہتا ہے، وہ پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے، پھر ان کو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ نماز نظر آتی ہے کہ یہ نماز محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ فرائض پڑھتے ہیں، پھر فرائض سے دل نہیں بھرتا تو سنتیں ادا کرتے ہیں، دل نہیں بھرتا تو نوافل ادا کرتے ہیں، دل نہیں بھرتا تو پھر چاشت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اشراق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اوابین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تو اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، اب تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، اب شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ رب العزت سے ملاقات کے بہانے ہوتے ہیں، ان کو محبت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ان کی نماز ہماری عام لوگوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہوتی کہ آئے اور نیت باندھی اور اس کے بعد امام صاحب نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا، بس جلدی سے سلام پھیرا اور ختم ہو گئے، بس فرض ادا ہو گیا بات ختم۔ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس کیفیت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کیفیت میں پڑھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھتی جوانی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے محبوب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں اتنا لطف اور مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے نانا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ہر سجدے میں، ہر رکعت کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ ہم 3 مرتبہ مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، وہ 21 مرتبہ ہر سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، اس لیے پھر ان کی نمازیں اور ہماری نمازیں مختلف ہوا کرتی تھیں۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کسی نے ان کے سامنے کہا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔
حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھے تھے، تو جنت کا تذکرہ چل پڑا، اور جب جنت کا تذکرہ اور حور کا تذکرہ نہ ہو تو پھر جنت کا تذکرہ پورا بھی نہیں ہوتا نوجوانوں کے نزدیک۔ تو انہوں نے اسی طرح تذکرہ شروع کر دیا، تو حاجی صاحب سنتے رہے۔ پھر آخر میں کسی نے کہا حاجی صاحب سے کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بچہ اگر قیامت والے دن اللہ رب العزت کا فضل ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امداد اللہ کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے، آپ کے عرش کے سائے تلے مصلی کی جگہ چاہیے۔ ایسا ان کو لطف اور مزہ آتا تھا، ان کو نماز میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے کہ ثواب مل جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا، سنتیں پڑھیں گے ثواب مل جائے گا، اشراق پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں نماز ثواب کے لیے، محبت کرنے والے نماز پڑھتے ہیں سواد کے لیے۔ سواد کہتے ہیں ذائقے کو، سواد کہتے ہیں مزے کو، لطف کو۔ ان کو لطف آتا تھا، وہ سواد کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ ان کو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر اشراق کے نفل 2 پڑھ لیے تو لہٰذا ایک عمرے کا ثواب مل جائے گا، کہتے تھے نہیں، اللہ رب العزت کا دیدار ہو رہا ہے، محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بڑھانے کے جو ذریعے ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔